لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم خیران عزیزان، آج ماہ مبارک رمضان کی 14ویں تاریخ ہے اور آپ سمجھیں کہ آدھا ماہ جو ہے وہ یہ دوسرا عشرے کا بھی جو ہے وہ آدھا عشرہ ختم ہو چکا ہے، اور جس طرح سے ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم جس طرح سے دعا کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی درخواست اور التجائیں بارگاہ ہستی میں ہم کرتے آ رہے ہیں. خداوند عالم بحق محمد وآل محمد کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اپنی نعمات سے ہمیں سرشار کریں اور اپنی رحمتیں یوں ہی ہم پر برساتا رہے، کیونکہ واقعاً اس کی کسی بھی عنایت کے بنا ہماری زندگیاں ادھوری ہیں اور نامکمل ہیں. آج کے دن کی جو دعا ہے، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات واغفرلی فیہ من الخطایا والحفوات ولا تجعلنی فیہ عرضا للبلایا والآفات بعزتک یا عز المسلمین. خدایا آج کے دن میری لغزشوں پر مؤاخذہ نہ فرما اور میری خطاؤں اور غلطیوں کے عذر کو قبول فرما، اور آج کے دن مجھے بلا و آفت کا ہدف قرار نہ دے. اپنے عزت کے واسطے سے اے مسلمانوں کی عزت و آبرو. آج کی دعا میں جو ہم اہم چیزوں کی درخواست کر رہے ہیں وہ یہ کہ لغزشوں پہ مؤاخذہ نہ کرنا، عذر خطا کی قبولیت، بلا و مصیبت سے محافظت کی. یہ جو سب سے پہلے جو سطر ہم نے پڑھی، اللہم لا تؤاخذنی فیہ بالعثرات، یہاں پہ جو لفظ اثرات ہے، اثرات جو ہے وہ جمع ہے اثرہ کی. اس کا معنی ہے بغیر چاہے کسی چیز سے مطلع ہونے کے ہیں، یعنی بغیر کسی چیز کے اطلاع مل جانا. مگر یہاں پہ جو اثرہ کے معنی لغزش کے ہیں، یعنی دعا میں جو مفہوم و معنی استفادہ ہوا ہے وہ ہے لغزشوں کے. کبھی انسان اطاعت الہی کے راہ پہ چلتے ہوئے بھی یعنی لغزشیں کرتا ہے، اس کے سامنے کچھ ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ وہ معصیت سے دوچار ہو جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. اسی کو جو ہے وہ اخلاق کی زبان میں اثرہ کہا جاتا ہے. لغزش کیا ہے؟ یعنی اس خطا کو کہتے ہیں کہ جس کا ارادہ انسان پہلے سے نہیں کرتا، یعنی وہ غلطیاں کہ جو انسان سے ہو جاتی ہیں وہ ارادتاً وہ چیز پہلے سے نہیں کرتا. اس کا ارادہ تو اللہ کی اطاعت گزار بن کر راہ پر گامزن رہنے کا رہتا ہے، یعنی اس کے خیالات اچھے ہوتے ہیں، اس کے ارادے و مقصد اچھے ہوتے ہیں، اس کی ساری چیزیں درست ہوتی ہیں، لیکن کبھی ایسی چیز آتی ہے، حالات ایسے بنتے ہیں کہ اس سے خطا سرزد ہو جاتی ہے، تو اسے کہتے ہیں اثرہ. اور جس طرح مثلاً برفیلی چٹانوں پر چڑھنے والا بڑی احتیاط سے آگے بڑھتا ہے، مگر اچانک تھوڑی سی غفلت کی بنا پر اس کے قدم پھسل جاتے ہیں، بالکل اسی طرح اثرہ انجام دینے والا بھی انسان ہوتا ہے کہ وہ احتیاط سے اپنی زندگی بسر تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اسے کہ اس کی ذرا سی بے توجہی سے اسے خطا اور لغزشیں انجام ہو جاتی ہیں. یہاں پہ جو ہے خداوند کریم نے مثلا اہل ایمان کے جو دعاؤں کو یوں نقل کر رہا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اگر بھول ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو ہم اس کا ہم سے مؤاخذہ نہ کرنا.
یعنی سہو و نسیان، یعنی یہ جو بھولے بھٹکے انسان کے اختیار میں نہیں ہیں جو چیزیں، لہٰذا ان کا مواخذہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مگر یہاں پر سہو و نسیان سے مراد کیا ہے؟ غفلت و لاپرواہی ہے کہ جس کے بنا پر انسان معصیت کر لیتا ہے۔ کبھی انسان کیا ہوتا ہے مذہبی امور میں جو ہے وہ غلطی کر دیتا ہے، بنام دین و خرافات کی ترویج کرتا ہے، تو کبھی کیا کرتا ہے عبادی امور میں جا کر ایسے خطا کر دیتا ہے جیسے شرک خفی یا جلی کا مرتکب ہونا، یعنی اسے نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے نا، عبادی اصولوں میں اگر وہ جا کے عبادتیں کریں تو وہ شرک خفی، ایسا شرک یعنی وہ ویسا ہمارے جو عام زبانوں میں شرک کہا جاتا ہے یا مشرک کہا جاتا ہے وہ نہیں، بلکہ بعض یعنی ہم یہ مطلب ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو سمجھاؤں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے کہا ہے کیا کہ جو کچھ تمہیں مانگنا ہے وہ مجھ سے مانگو، امیدیں مجھ سے رکھو، لیکن جب انسان یہی چیزیں پلٹا کے کسی اور چیز سے کرتا ہے، یعنی خدا کو بھول کر کسی اور کی امداد کی توقع رکھنا، امیدیں لگانا، یہ بھی تو شرک ہے نا کہ انسان خدا کی قدرت کے اوپر کسی اور کی قدرت سمجھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ شرک خفی، شرک جلی کا مرتکب ہونا، کبھی اقتصادی مسائل میں خطا کرتا ہے جیسے کہ ذخیرہ وغیرہ، یعنی انسان یا اسٹور کر لیتا ہے بہت زیادہ اپنے پاس کہ اسے واقعاً اللہ کی ذات پہ کیا واقعاً بھروسہ نہیں ہے کہ اس نے بالکل ذخیرہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو اپنے پاس ایک دم بھر رکھی، یا کم فروشی وغیرہ، لیکن بغیر قصد و ارادے کے لغزش و خطا سرزد ہو جائے تو فوراً ہوشیار ہو جائے، توبہ اور استغفار کے ذریعے دوبارہ راہ حق پر اسے آ جانا چاہیے۔ اور یہاں پہ کچھ مقامات لغزشی ہیں کہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی لغزشیں ایک جیسی ہی نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان ہر انسان کو اس کے اعتبار سے ہی بہکاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک استاد اخلاق نے درس کے درمیان میں فرمایا، جان لو ہمارا شیطان بازاری نہیں ہے بلکہ ہمارا شیطان حوزوی ہے، جو شرح لمع اور مقاصد جیسی کتابوں کو ہم سے اچھا پڑھا ہوا ہے، لہٰذا ہوشیار رہیں کیونکہ ہمیں ان چیزوں میں بہکائے گا، ہمیں محراب میں بہکائے گا، ہمیں ممبر پر بہکائے گا، ہمیں وہ شراب خانے یا سنیما ہال جانے کی تشویق نہیں کرے گا۔ یہ کام تو عام لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ مسئلہ یہاں پہ بتانے کا یہ ہے کہ ہمارا شیطان ہر چیز کو جانتا ہے، شرح لمع، یعنی یہ جو بڑی بڑی کتابیں ہیں، مثلا ہم جو زندگی کر رہے ہیں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں شیطان تو ہر بری چیزوں کے پاس جا کے ہی خالی بہکاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اندر جو اچھائیاں ہوتی ہیں، جو بھی نیکی ہم انجام درس پڑھتے ہیں تو شاید اسی درس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بہکا دے کہ یہ درس نہیں سننا ہے، یہ سستی لے آئے یا کاہلی لے آئے، یا ہمارا من نہیں کرتا، ہمارا من اچاٹ ہو جاتا ہے، ہمیں اس چیز سے وہ کیا کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان ہم سے زیادہ شاطر ہے، شیطان ہم سے زیادہ ذہین ہے، اور اسے پتہ ہے کہ کس انسان کو کہاں پر بہکا کر اسے لے جانا ہے۔ اب جو انسان کی کبھی جو شراب خواری جس نے نہیں کی ہو، شیطان اسے اٹھا کر وہاں نہیں لے جاتا، بلکہ وہ ایک نمازی بندے کو اس کے مصلے پہ بہکاتا ہے، ٹھیک ہے، درست ہے نا یہ چیز۔ جناب مرتضیٰ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جماعت کی نماز نہیں پڑھاتے تھے، مگر جب لوگوں کے اصرار پر آگے بڑھے تو آمادہ ہو گئے، جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی تو سب لوگ مسجد میں کیا ہوئے، آ گئے۔ بالآخر سید نے کیا کری، نماز پڑھائی، نمازیوں نے مسجد پوری بھر دی۔ صفیں جب مسجد سے مثلاً باہر نکل گئیں، سید جب گھر لوٹے تو کہہ دیا بس آج کے بعد نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا وجہ کہ کیا وجہ ہے آقا، آپ کیوں نماز نہیں پڑھیں، یعنی اتنا بڑا عالم اور جو ہے یہ اتنے بڑے جو ہے وہ عالم گزرے ہیں کہ وہ نماز جماعت نہیں پڑھاتے، اور جب درخواست کیا گیا کہ آپ کیوں نہیں پڑھائیں گے تو اصرار کے بعد یہ پتہ چلا کہ جب وہ رکوع کی حالت میں تھے تو کسی
معموم کی بڑی دور سے یا اللہ کی آواز سنی تو دل میں ایک لمحہ کے لیے خیال آیا کہ میرے آنے سے صفیں کس قدر طولانی ہو گئی ہیں کہ کافی دور سے یا اللہ کی صدا سن رہا ہوں۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا، آپ نے استغفار کیا۔ بہرحال ہر انسان کی لغزش یعنی یہ کہ انسان فخر و مباحات کی منزل میں جانے کی جب ان کو لغزش ہوئی، انہوں نے فوراً اس چیز کو، کیونکہ اگر وہ یہ چیز کنٹینیو رکھتے تو ممکن تھا یہ لغزشیں ان کی بار بار جو ہے وہ سرزد ہوتی، بس انہوں نے اسی دن سے استغفار اور توبہ کیا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ انسان جیسے ہی اپنی کیفیت کو جو ہے بدلتا ہوا دیکھے، فوراً اس چیز سے وہ اپنے آپ کو نکال لے، بلکہ اس کی دلدل میں اپنے آپ کو پھنسائے نہیں۔ اسے چوکنا رہنا چاہیے، یعنی غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ شیطان ہماری ہمیشہ طاق میں رہتا ہے اور وہ فوراً سے ہمیں کیا کر دیتا ہے، اس چیز کی طرف ترغیب دلا کر وہ ہمیں اسی چیز میں دھسا دیتا ہے۔ دوسرا فقرہ جو یہاں پر ہے، واقعی فیہ من الخطایا والحفوات۔ اقالہ کا کیا معنی ہے؟ واقعی یعنی اقالہ، عقلنی یعنی میرا عذر قبول فرما۔ عقلنی اقالہ سے بنا ہوا ہے فقہ کی اصطلاح میں، جو کہ قول سے ہے کہ کسی بھی معاملے میں بیچنے والے یا خریدار کا پشیمان ہو کر معاملہ فسخ کرنا، یعنی معاملے کو ختم کر دینا، گویا یہ کہنا کہ میں یہ معاملہ کر کے شرمندہ ہوں، لہٰذا بڑی شرمندگی سے فسخ کی درخواست کر رہا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ یعنی کسی چیز کو طے تمام کرنے کے بعد اس چیز سے پیچھے ہٹ جانے کو کہتے ہیں عقلنی۔ اب اس دعا میں جو اقالہ کہا گیا ہے، یعنی بندہ اپنے خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ مجھ سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے، بس میں اس پہ شرمندہ ہوں اور اس خطا کو میری کیا کر دے، فسخ کر دے، یعنی تمام کر دے، اور اس کا مواخذہ نہ کرنا، اس کا عذاب مجھ پر نازل نہیں کرنا۔ ام المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، واقعی اسرتی واغفر ذلتی فإنک قضیت علی عبادک بعبادتک۔ میری لغزش کو قبول فرما اور میری خطا کو معاف کر، اس لیے کہ تو نے اپنے بندوں کے بارے میں طے کیا کہ وہ تیری عبادت کریں۔ زیارت ناحیہ میں محمد والے محمد پر صلوات کے بعد ایسا وارد ہوتا ہے کہ واقبلت توبتی ورحم عبرتی واغفر اسرتی۔ خدایا میری توبہ قبول فرما، میرے عشقوں پر رحم فرما اور میری لغزشوں کو درگزر کر دینا۔ یعنی یہ جو دعا کے اس جملے میں جو خطایا کے بعد حفوات آیا ہے، جو ذکر ہوا ہے، لغت میں حفوات جو ہے وہ ہوا اور بھوک کو کہتے ہیں، کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اسے مادی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی روح کو جب روحانی غذا نہ ملے تو اس کی روح بھی معنویت سے خالی ہونے لگتی ہے، اور وہ ایک بھوک جو روحانیت کی بھوک ہوتی ہے وہ اسے چاہیے ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے انسان کی روح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اسے کمزور پڑ جاتی ہے، اور وہ جب ضعیف ہونے لگتی ہے تو انسان جو ہے وہ بیماری گناہ میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ دراصل یہاں حفوات اس سے خطا و اشتباہ کی تاکید ہے۔ اب جو تیسرا فقرہ ہے یہاں پر، وَلَا تَجْعَلْنِي فِيهِ غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَالْآفَاتِ۔ خدایا مجھے بلا اور آفات کا ہدف قرار دے۔ مگر یہاں پر یہ بات قابل غور ہے کہ انسان کی زندگی بلا اور آفات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آیت و روایت سے بھی یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ بلاؤں اور آفتوں کے ذریعے پروردگار اپنے بندوں کا کیا کرتا ہے، ہمیں کل بھی درس میں بتایا ہے کہ وہ امتحان ہوتا ہے مومن بندوں کا، چنانچہ ارشاد رب العزت ہے کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَالشَّرِّ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں تھوڑے خوف، تھوڑی بھوک اور اموال، نفوس اور ثمرات کی کمی سے آزمائیں گے، اے رسول ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں۔ یعنی انسان کو اللہ
ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بہت زیادہ مہم ہے، یعنی بھوک ہے، خوف ہے، مال ہے، نفس ہے، یعنی انسان کی اولادیں ہیں، یہ ساری چیزوں کے لیے انسان حساس ہوتا ہے۔ پروردگار عالم انہی کے ذریعے سے ہمیں آزماتا ہے، اور آزمانے کے بعد یعنی یہ کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دے، یعنی جو صبر کر لیتا ہے۔ کل کے بھی درس میں ہم نے پڑھا کہ جو لوگ صبر کر لیتے ہیں ان ساری مصیبتوں پر، ان سارے امتحانوں میں، جب وہ بہترین طریقے سے مثلاً آزمائش اپنی دے دیتے ہیں، تو خداوند عالم کیا کرتا ہے، معنوی درجات کو ان کے کیا کرتا ہے، ان کے مقام کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ سوال کسی کے ذہن میں اٹھے کہ خداوند کریم تو ہر چیز سے بخوبی آگاہ ہے، پر اسے کیا جاننے کے لیے آزمانے کی ضرورت کیوں ہے؟ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت امتحان کسی نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے ہے۔ مثلاً جب کسی چیز کو ترازو میں رکھ کر تولا جاتا ہے تو صرف مقصد اس کا وزن معلوم کرنا ہوتا ہے۔ اس امتحان سے نہ اس چیز کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے اور نہ کمی آتی ہے، لیکن بس اس چیز کو بارے میں آگاہی مل جاتی ہے کہ وہ درست ہے یا نہیں۔ بس اسی طرح آزمائش پروردگار بھی ہے کہ انسان کو اللہ چھان بین کرتا ہے کہ واقعاً میرا بندہ ہے یا نہیں۔ صرف اس چیز کا وزن جو معلوم نہیں تھا اس کا علم ہو جاتا ہے، مگر یہاں پر امتحان و آزمائش اس آزمائش کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہاں امتحان اور آزمائش کے ایک اور معنی ہے کہ خداوند کریم کسی سے امتحان لیتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ بندہ جس کمال کی لیاقت رکھتا ہے اسے بلا و مصیبت سے امتحان و آزمائش کے ذریعے اس کمال تک پہنچاتا ہے۔ گویا یہاں پر امتحان کے ذریعے اس کا وزن اور درجات میں اضافہ کرتا ہے، یعنی انسان کے جب خدا کو پتہ ہے کہ اس کے اندر چھن کر کوئی چیز نکلنی ہے تو بس وہ آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جب آپ کسی میٹل چیز کو، کسی سالڈ چیز کو آپ لیں اور اس کو اتنا جلایا جائے کہ وہ بالکل آگ کی تپش میں سونا بن کر نکلے، یعنی وہ چیز کی جو پہلے سونا نہیں ہوتی لیکن اسے بنائی جاتی ہے، اور اس چیز کی پہچان جب جوہری کو ہوتی ہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے وہ سونا، ہم کاغذ کو تو سونا نہیں بنا سکتے، پتھر کو تو سونا نہیں بنا سکتے، یعنی جس کے اندر سونا بننے کی جس چیز میں لیاقت ہے اسی کو کیا کرتے ہیں، اس انگارے میں ڈالا جاتا ہے جو اسے جلا کر سونے کی طرح نکھار دے۔ بالکل ہو بہو اسی طرح جب ایک انسان اور مومن کے اندر خدا کو ایک خاصیت دیکھتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، وہ آزمائشوں کی تپش سے اس کو گزارتا ہے اور نکھار کر اسے ہیرا یا اسے تراش کر ہیرا بناتا ہے، یا سونے جیسا اسے چمکدار اور ایک قیمتی چیز بنا کر خدا اسے نوازتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اگر ہم آزمائش اور امتحانوں میں ہوں تب بھی یہ پروردگار عالم کی طرح سے ہماری رحمت ہے، اور خدا اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ صبر کی توفیق دے کہ اللہ ہمیں ہر ہماری آزمائشوں میں کیا کریں، ہمارے مقام کو بلند کرے، ہماری معنویت کی جو دنیا ہے اسے آگے کھینچ کر لے جائے۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب بلا و آفت کے ذریعے آزمائش درجات کی بلندی کے لیے ہے تو پھر دعا میں کیوں کہا جا رہا ہے خدایا مجھے بلا و آفت کا ہدف قرار نہ دے؟ یعنی یہاں پر غور کرنے کی چیز ہے کہ انسان ایک طرف یہ کہہ رہا ہے، یعنی ہمیں آیت اور روایت سے معلوم پڑ رہا ہے کہ آزمائش اللہ کی رحمت ہے ایک طرح سے ہمارے لیے، کہ خدا ہمارے مقام کو بڑھانا چاہتا ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ہم دعا میں کہہ رہے ہیں کہ بلا آفت سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ تو یہاں پر غور کریں کہ دعا میں اس جملے سے پہلے جو ذکر ہوا ہے کہ اس میں خدا سے درخواست ہے کہ ہماری لغزشوں پہ مواخذہ نہ کرنا اور ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اس کے بعد یہ جملہ ہے کہ ہمیں آفت و بلا کا ہدف قرار نہ دے، یعنی کچھ بلائیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نزول بطور آزمائش نہیں ہے بلکہ گناہوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ دراصل یہ بلائیں برے عمل کی سزاؤں کے طور پر نازل ہوتی ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہے
کہ بعض چیزیں، بعض بلائیں ہماری آزمائش ہیں، بعض بلائیں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ اللہ بہت سی باتوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کبھی بلائیں سزا یا کسی عمل کے رد عمل کے طور پر ہوتی ہے، کبھی انسان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو کبھی امتحان و آزمائش کے لیے ہوتی ہیں۔ جو یہاں پر اخلاق کے علماء نے یہاں پر جو کہنا ہے، انہیں ہمیشہ بلا و مصیبت پر بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے، کیونکہ وہ چاہتا تو اس سے بھی بدتر بلا نازل کر سکتا تھا، یا پھر اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اس نے ان بلاؤں کے ذریعے ہمیں خواب غفلت سے بیدار کر دیا، ورنہ ہم اسی طرح خواب غفلت میں پڑے رہتے، یا یہ سوچ کر کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ شاید یہ مصیبت آخرت کی بلاؤں میں کمی و تخفیف کا سبب قرار دے۔ لہٰذا بلا اور مصیبتوں میں بھی صبر و شکر سے کام لینا اور اللہ کے رضا پر راضی رہنا ہی ہمارے لیے بہترین رضا الہی ہوتی ہے۔ تو خداوند عالم آج کے دن کے واسطے سے، یہ بابرکت دنوں کے واسطے سے، کہ خداوند عالم کیا کریں، ہمیں ان بلاؤں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھیں، ہمیں بہترین اور حقیقی طور پر صابر بنائیں، اور عذر و خطا کی جو ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، خداوند عالم کیا کریں، ہمیں اس کی ان خطاؤں کی توبہ قبول فرمائے، اور جو لغزشیں ہم سے ہوتی ہیں اس کا عذاب ہم پر نازل نہ کریں۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔